الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور اس کورس میں ہم اسلامی آداب کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے صحت کے آداب۔ یاد رکھیں، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں صحت نعمت ہے وہیں صحت امانت بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تو یہ صحت اگر مل گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت جس کے پاس نہیں ہے اس کا حال دیکھیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، ٹوٹے میں ہوتے ہیں، خسارے میں ہوتے ہیں، صحت اور فرصت۔ تو صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ صحت کے حوالے سے کیا اسلامی آداب ہیں، انہیں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہوا اور پانی کو صاف رکھیں۔ صحت کے لیے ہوا اور پانی بہت زیادہ مفید ہے، اور ہوا کو صاف رکھنے میں درختوں اور سبزی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اسلام نے درخت لگانے پر ابھارا ہے۔ راستوں اور سایہ دار درختوں کے پاس سے پیشاب پیخانہ کرنے سے منع کیا ہے۔ صحت کے لیے پانی کا صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام پانی کی صفائی ستھرائی پر ہمیں دھیان دلاتا ہے۔ کھرے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کرتا ہے۔ بچے کی پیدائش پر اسلام نے حفظان صحت کی حفاظت کے حوالے سے یہ قانون دیا، یہ رول دیا کہ اس کا ختنہ کیا جائے، اس کے پیدائشی بال کاٹ دیے جائیں، بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے، کیونکہ بچے کی صحت کے لیے ماں کے دودھ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام 2 سال بچے کو دودھ پلانے کی تاکید کرتا ہے، اور اس کی مدت رکھی گئی ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اگر اس سے پہلے دودھ چھڑوا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن 2 سال مدت رکھی گئی ہے تاکہ بچے کی صحت اچھی رہے۔ دوسرا ادب یہ ہے صحت کے حوالے سے کہ سونے اور جاگنے کی عادت بنائیں۔ ایک مسلمان کی صبح کب ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کی صبح فجر کی نماز سے ہوتی ہے، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ صحت کی بحالی میں صبح سویرے جاگنا بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ جو آدمی صبح سویرے نہیں جاگتا اس کی صحت کبھی اچھی نہیں رہتی۔ اسی لیے ایک مسلمان اگر اپنے اسلامی طور طریقے کی طرف لوٹ آئے نا تو اس کی صحت ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ اسلامی صحت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اسلامی نظام طہارت کو اپنائیں۔ مطلب کیا ہوا کہ پاکی صفائی پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، اس لیے پاکی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ پیشاب کرنے کے بعد پانی یا ٹیشو سے استنجا کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں ظاہری جو اعضاء ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ان کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ وضو کے دوران ناکوں میں پانی چڑھانے اور ناک صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دانتوں کی صفائی پر اسلام نے ابھارا ہے۔ حفظان صحت کے لیے اسلام نے غسل کرنے پر ابھارا ہے، اور شوہر بیوی کا تعلق جب بنتا ہے اور عورتیں حیض اور نفاس سے پاک ہوتی ہیں تو اس وقت غسل کرنا ضروری ٹھہرایا ہے۔ یہ سب حفظان صحت کی حفاظت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے، مونچھ کاٹنے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ 40 دن سے زیادہ یہ
بال نہ چھوڑے جائیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے نماز سے پہلے 3 چیزوں کی صفائی اور ستھرائی پر دھیان دیا، کپڑے کی صفائی، بدن کی صفائی اور جگہ جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی صفائی، اور پھر خوشبو لگانے پر ابھارا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اسلام کا نظام طہارت بھی بہت پاکیزہ ہے اور اس سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت پر اسلام نے زور دیا، آنکھوں کی حفاظت کے لیے سرما لگانے پر اسلام ابھارتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من خیر اکحالکم الاثمد، کہ تمہارا سب سے بہتر سرما اثمد ہے، اثمد سب سے بہتر سرما ہے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ انہ یجلو البصر وینبت الشعر، کہ اس سے آنکھوں کی روشنی زیادہ ہوتی ہے اور بال پیدا ہوتے ہیں۔ تو اثمد سرما لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحت کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ اسلام نے صحت کی حفاظت کے لیے نیند کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اس لیے سونے میں اعتدال برتنا چاہیے، نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم پوری طرح سے آرام اور راحت نہ پا سکے اور جسم میں تکان کا احساس ہو، اور نہ اتنا زیادہ سوئیں کہ سستی اور کاہلی دن بھر چھائی رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بہت پتے کی بات لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئے، کیونکہ اگر وہ 8 گھنٹے سوتا ہے اور اس کو 60 سال کی عمر ملتی ہے تو سمجھو کہ وہ 20 سال تک سویا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو نہ تو زیادہ سونا چاہیے اور نہ ہی نیند کم لینی چاہیے، کہ نیند کم لینے کی وجہ سے بھی صحت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ رات اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے بنایا ہے، اس لیے رات میں جلد سونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دن میں دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ بھی کرنا چاہیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، کہ دن میں دوپہر کے وقت قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ رات میں جلد سو جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ رات جو ہے نا سونے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا جس پر منڈیر نہ ہو، یہ بھی بہت اہم ادب ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی چھت پر نہ سوئیں جس پر منڈیر نہ ہو۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ ایک آدمی کی آنکھ کھلے گی اور چھت سے اترنے کا جو راستہ بنا ہوا ہے اس راستے پر جانے کے بجائے بغیر منڈیر والے حصے کی طرف جائے گا اور ہو سکتا ہے گر جائے۔ تو اسی لیے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، غط الاناء واوقوا السقاء واقلقوا الباب واطفئوا السراج، کہ برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزوں کے منہ بند کر دو، دروازے بند کر دو اور چراغ بجھا دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر لیٹنے سے پہلے اسے جھاڑ دو، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز اس پر بیٹھی ہوئی ہو جو نقصان پہنچانے والی ہو، تمہیں نقصان پہنچائے۔ تو یہ سارے آداب ہیں سونے کے۔ صحت کے آداب میں سے جسمانی ورزش کا خیال رکھنا بھی ایک اہم ادب ہے۔ ایک مسلمان کو سخت کوش ہونا چاہیے، آرام طلب نہیں ہونا چاہیے، اور حفظان صحت کے لیے اسلام نے ورزش پر ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کھیلی ہے، دوڑ کا مقابلہ کیا ہے، تیر اندازی کی ہے، گھوڑ دوڑ میں حصہ لیا ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ کا آپ نے مقابلہ کیا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں شریک رہتے تھے، جب وقت نماز کا آتا تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ بہترین ورزش ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہماری صحت بنی رہتی ہے اور
من کو عجیب طریقے سے سکون ملتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ رب سے تعلق بن رہا ہوتا ہے، اور اس من کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہذا من کو سکون ملتا ہے، صحت بھی بنی رہتی ہے۔ صحت کے آداب میں سے کھانے پینے کے حوالے سے یہ ادب ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال برتا جائے، کم خوری کی عادت ڈالی جائے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کہ ایک انسان جن برتنوں کو بھرتا ہے ان میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کی اولاد کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے۔ فإن كان لا محالہ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، اگر وہ کھانا ہی چاہتا ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصے میں کھائے، ایک حصے میں پیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کم خوری کی عادت ڈالتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ صحت کی بحالی کے لیے اسلام نے روزہ کا فارمولہ دیا ہے، اسی لیے اسلام نے سال میں 1 مہینہ کے لیے روزہ کا یہ فارمولہ دیا، اور ہر سوموار اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے پر ابھارا، اور ایام بید یعنی ہر ہجری تاریخ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے پر ابھارا گیا ہے، جسے ایام بید کے روزے کہتے ہیں۔ ان دنوں میں چاند چونکہ مکمل ہوتا ہے، اور چاند جب مکمل ہوتا ہے تو اس کا اثر زمین پر بھی، یہاں تک کہ سمندر میں بھی ظاہر ہوتا ہے، کہ اس کا مد و جزر بڑھ جاتا ہے، اور زمین پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور چونکہ مٹی سے ہی انسان کی پیدائش ہوئی ہے تو انسان پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ تر جھگڑے، ٹینشن والی باتیں، واردات اور کیسز انہی دنوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ٹینشن بڑھتا ہے اور آدمی شانت نہیں رہ پاتا۔ تو چونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک انسان کو من کی شانتی ملتی ہے، اسی لیے ان دنوں میں خاص طور پر یہ فارمولہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک انسان جب روزہ سے ہوگا تو اس کو ذہنی سکون مل رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے جو ہر قدم پر ایک انسان کو پرسکون رہنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزہ چیز کو حلال اور خبیث چیز کو حرام ٹھہراتا ہے، اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام کیا، سور کا گوشت حرام کیا، خون حرام کیا، تمباکو کی جو بھی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کو حرام کیا۔ پینے کی چیزوں میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ پینے والی چیز میں پھونکا نہ جائے، اور 3 سانس میں پانی پینے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب صحت کی حفاظت کے لیے یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ صحت کی حفاظت کے لیے اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم زنا سے بچیں، بدکاری سے بچیں، اور ہر وہ برا کام جو بدکاری تک لے جاتا ہو ان سارے کاموں کو اسلام نے حرام ٹھہرایا اور شادی پر ابھارا تاکہ انسان کی صحت اچھی رہے۔ صحت کی حفاظت کے لیے اسلام نے سیر و تفریح کا حکم دیا۔ حج کا سفر ہے، دعوت کے لیے سفر کرنا ہے، طلب علم کے لیے سفر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک انسان کی صحت اچھی رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، زمین پر پھرو اور دیکھو کہ مخلوق کس طرح پیدا ہوئی۔ تو حقیقت میں سیر و سیاحت سے بھی ایک انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ صحت کی حفاظت کے لیے اسلام نے علاج پر ابھارا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو۔
اسی طریقے سے اسلام نے بیماری کے اسباب سے بچنے کی تاکید کی کہ بیماری کے قریب جانے سے بچو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور تعاون کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، کہ اگر تعاون کسی بستی میں آ جائے تو وہاں مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر اس بستی میں ہو جہاں پر تعاون کی بیماری آئی ہے تو وہاں سے مت نکلو۔ تو یہ تعلیمات ہیں اسلام کی صحت کے حوالے سے، جو بہت ہی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ ضروری ہے کہ ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔